أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آواز نہیں ہے کوئی بات نہیں. میرے محترم عزیزوں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے اور رمضان کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک کی برکات اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. رمضان المبارک کے حوالے سے اور کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائے. ان تمام اصلاحی نصاب اور جتنے بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایک انسان کو کامل انسان بنانا ہے کہ دنیا میں انسان چلتا پھرتا رہے، کھاتا پیتا رہے، لیکن دنیا کے تمام انسانوں سے ایک ممتاز حیثیت اور کامل انسان ہو. اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو. اصل مقصود یہی ہے. رمضان مبارک کے مہینے سے بھی یہی مقصود ہے کہ انسان کی اصلاح ہو، اور اصلاح کے لیے سب سے بڑی چیز اصل جو اصلاح میں جو رکاوٹ ہے اور اصلاح جس چیز کی ہوتی ہے وہ آخر انسان میں کیا چیز ہے کہ جس کی اصلاح کی جاتی ہے. اصلاح سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نئے کپڑے پہن لے تو اس کی اصلاح ہو گئی، یا اصلاح سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا کھانا کھا لے یا اچھا پہن لے تو اس سے اصلاح ہو گئی. ظاہر کو سنوارنا اور ظاہر کو بنانا یہ اس چیز کے زمرے میں داخل نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کا اندر جو ہے وہ سنور جائے. یہ ہے اصلاح. اور یہ اصلاح جتنی بھی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے تو ان سب کا مقصود یہی ہے کہ تہذیب النفوس البشریہ و تزکیت ہو، انسانی نفسوں کو اور انسانی وجود کو پاک بنانا، گندگیوں سے پاک بنانا، رذائل سے اور بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے ان کو پاک بنانا، اور اخلاق حسنہ سے اس کو آراستہ کرنا اور مزین کرنا. یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا مقصد ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں. اور پھر ایک عجیب چیز ہے کہ اچھے اخلاق کا تعلق ادب کے ساتھ ہوتا ہے، اور ادب کا تعلق تواضع کے ساتھ ہوتا ہے. اچھے اخلاق تب آئیں گے جب انسان کے اندر ادب آئے گا، اور ادب اس انسان میں آتا ہے کہ جس کے اندر تواضع ہوتا ہے، یعنی جھکاؤ ہوتا ہے، اور جو اپنے سے دوسرے کو برابر یا اچھا سمجھتا ہو تو اس کو تواضع آتی ہے. اگر یہ چیز اس کے اندر پیدا نہ ہو بلکہ وہ یہ کہے کہ میں کچھ ہوں،
تو پھر اچھے اخلاق نہیں آتے۔ اب پہلے اس لیے اس میں کو ختم کرنا ہے جو اس کے وجود میں پڑی ہوئی ہے نا، جو کہتے ہیں میں، میرا مشورہ، میری رائے، میری مسجد، میرا مدرسہ، میری دکان اور میرا سامان، میرا بزنس، یہ جو میں والا لفظ ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب تک انسان سے یہ میں کا لفظ ختم نہیں ہوتا تب تک کبھی زندگی یہ نہیں سدھرے گا۔ یہ بھلے مسجد میں نمازیں پڑھ لے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی سینے سے کسی مومن کے لیے بغض نہیں جائے گا، حسد نہیں جائے گا، تکبر اس کے وجود سے نہیں جائے گا، غرور نہیں جائے گا، جتنے امراض ہیں اس کے اندر باقی رہیں گے، کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ حسد بھی کرے گا، دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھا تو حسد کرے گا۔ ہاں، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں سمجھتا۔ جو آدمی میں کی بات کرتا ہے اور نفس کی بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی خود کچھ ہوں نا، اس علاقے میں بڑا ہوں، رائے بھی میری بڑی ہے اور سب سے میں بڑا ہوں، تو پھر تو لڑنا ہی ہے، جھگڑنا ہے، دماغ کا کام ہے، شیطانیت ہے۔ پھر انسان اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، لڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کسی رشتے کا، کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ تو پھر یہ آنا جو ہے، تو یہ پیغمبر نبی جو آئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے آئے کہ اس میں کو ختم کیا جائے۔ جب تک یہ میں ختم نہیں ہوتی اچھے اخلاق نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اچھے اخلاق تب آتے ہیں جب ادب ہوتا ہے، اور ادب تب آتا ہے جب انسان میں تواضع اور جھکاؤ ہوتا ہے۔ اب جب تک یہ چیز نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ اس لیے نبی انسان کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، نیچے سمجھو اور جھک جاؤ۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے احکامات بیان کیے، کس سے لڑو نہیں، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زور سے مت بولو۔ اللہ فرماتے زمین پہ اکڑ کر چلو گے تو کیا زمین کو پھاڑ کے چلے جاؤ گے، یا پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ گے؟ کسی چیز کی نہ بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ زمین کو پھاڑ کر چل سکتے ہو، تو پھر یہ کیا کرتے ہو؟ اس طرح سے اپنی آواز کو کم رکھو، اس لیے کہ بڑی آواز جو ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو گدھے جیسی آوازیں مت نکالو، خوش اخلاقی سے بات کرو، کسی کے ساتھ بات کرو تو خوش خلقی کے ساتھ بات کرو، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرو، لڑائی مت کرو۔ یہ حلم اور بردباری یہی اصل انسان کا اخلاق ہے کہ انسان بردبار ہو۔ امت میں ایسے لوگ آئیں جو بردبار ہیں، جن کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، ان میں جناب سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غصہ نہیں تھا اس کے وجود میں۔ احلم الناس، بہت زیادہ بردبار، حلیم تھے، ذی وقار تھے، اور جن کے اندر حلم ہو وہ وقار والا آدمی ہوتا ہے۔ ہاں، جب عبد القیس کا قبیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس کا جو سردار تھا اشج عبد القیس، وکان دمیما، اور شکل کا جو ہے وہ بدصورت تھا، شکل اچھی نہیں تھی۔ تو جب قافلہ پہنچا ہے مدینے تو سارے حضور سے ملنے گئے، یہ جو سردار تھا یہ ملنے نہیں گیا، یہ پہلے اپنے سامان کو رکھا، اور سامان رکھنے کے بعد پھر غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اطمینان و آرام کے ساتھ خوشبو لگائی، پھر جا کے حضور کے پاس آئے اور پھر ملے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والاناء، تمہارے میں دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، وہ دو چیزیں ہیں، ایک بردباری اور وقار،
سنجیدگی، غصہ نہیں ہے تمہارے اندر، بردبار ہو اور تمہارے اندر غصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو سنجیدگی، متانت اور وقار، جو انسان جلد باز ہوتا ہے وہ دنیا میں دھوکہ بھی کھا جاتا ہے اور وہ دنیا میں پھسلتا بھی ہے اور دنیا میں اس کو نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جلد بازی میں انسان پھسل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہے تو ہر چیز کو دیکھ کر چلے گا، پھسلے گا نہیں۔ اگر تیز چلے گا، دیکھے گا نہیں تو کیلے کی کھال ہوگی، جو بھی ہوگا اسے پھسل جائے گا، پھسلے گا تو اپنے بازو توڑے گا، ٹانگیں توڑے گا، اپنا نقصان کرے گا، تو نقصان ہوگا۔ کہ بردباری جو ہے یہ اخلاق، اس طرح اللہ جل شانہ نے جب جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے اللہ سے بیٹا مانگا تو کیا کہا؟ رب حبلی من الصالحین، اللہ صالحین کے خزانوں سے مجھے بھی ایک بیٹا بخش کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تجھے ایسا بیٹا دیتے ہیں جو صرف صالح نہیں بلکہ حلیم اور بردبار ہوگا۔ جب اللہ کا حکم اس پر تم نافذ کرو گے تو اپنی گردن کو جھکا دے گا، غصہ نہیں ہوگا، ایسا ہم تجھے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے صالحین سے بھی زیادہ جو آخری مقام کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ ہر صالح وہ بردبار نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے ہیں۔ صالح تو ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے لیکن گالی بھی دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بازار میں جا کے جف مارتا ہے سارا دن۔ ابھی نماز کے بعد جاؤ گے بازار میں تو لڑائی ہوگی، کوئی سموسوں پہ لڑ رہا ہوگا، کوئی پکوڑوں پہ لڑ رہا ہوگا، تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو صالح تو ہے، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، لڑائی نہیں چھوڑتے۔ اصل چیز خوش اخلاقی ہے، یہ صدقہ ہے انسان کا کہ کسی مومن کو پیش آئے تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو ملنا، اخلاق کے ساتھ ملنا، یہی سب سے بڑی اچھی چیز ہے، یہ انسان کا صدقہ ہے۔ ہاں، یہ صدقہ ادا تو نہیں کرتا اور صدقہ کھانے کی نیت کرتا ہے کہ کوئی اور اس طرح کرے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں سب کے ساتھ لڑتا رہوں، بس یہ میں جو اس کے اندر ہے نا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور یہ سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں اس میں کو نکالنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ نہیں، بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ اس وجود سے یہ میں نکل جائے کہ میں کون ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، یعنی اپنے وجود سے ساری نسبتیں ختم کر دیں، کوئی نسبت نہیں کہ میں نے یہ کیا، میں کچھ ہوں۔ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو اپنے زمانے ماضی کے قصے سناتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا تھا، میرا باپ دادا کیا تھا اور کیا ہم نے، ہمارے کارنامے تھے، سارے قصے سول کر جس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں، میں کچھ ہوں۔ اور نبی کہتے ہیں اس میں کو توڑو، جب تک یہ میں نہیں ٹوٹتی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ میں توڑنے کے لیے۔ اگر بازار میں جا کر لڑتے ہو تو میں نہیں ٹوٹی تو روزہ کاہے کا؟ ہاں، فَإِذَا صَابُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر روزے میں تجھے کوئی گالی دے دے، کوئی تجھے بدشت بول دے تو اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے، بس آگے سے اس کو جواب مت دو، اس کو گالی مت دو، اس کو بولو کچھ نہیں، اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ بول دو بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ روزہ ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ اپنے اندر سے یہ میں اور یہ چیز نکال دو۔ یہ بردباری، اچھے اخلاق، یہ انسان کے لیے بہت اچھی چیز اور یہ خلق عظیم ہے۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے اس کو گویا کے حصہ ملا ہے، یہ خلق عظیم ہے۔
اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اپنے زمانے کے لوگ تھے، بڑا عجیب زمانہ تھا، خیر القرون کے زمانے کے ساتھ متصل زمانہ تھا، تو اس کے اثرات بھی ایسے تھے، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ دو شخصوں کا آپس میں یعنی مناظرہ ہوا، تو ایک نے کہا کہ ابو حضرت سفیان ثوری وہ زیادہ جو ہے وہ بردبار ہے، تو دوسرے نے کہا کہ زیادہ بردبار جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپس میں جو ہے وہ تنازع ہوا کہ زیادہ بردبار کون ہے، ہاں؟ تو اس نے کہا سفیان ثوری، اس نے کہا ابو حنیفہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں، ایک چلا جائے سفیان ثوری کے پاس اور ایک چلا جائے ابو حنیفہ کے پاس، پھر واپس آ کر وہ مل کے آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو جو شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اس کے بردباری کو اور اس کے وقار کو اندازہ لگانے کے لیے وہ آدھی رات کو امام صاحب کے گھر گیا، رات کے آدھی حصے میں، ہاں، یعنی آدھے حصے میں کیا مقصد کہ نیند سے جگانا ہوتا ہے نا، کہ آدمی نیند سے جاگتا ہے، تو جا کے دروازے پر دستک دی، ٹک ٹک کی، تو گھر میں اس کو جگایا اور بتایا، یہ جاگ رہے ہوں گے کہ کوئی شخص آیا اور آپ کو پوچھ رہا ہے۔ تو دروازے پر آئے تو ہمیں بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ تو بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آؤ بیٹھو۔ اس کو بٹھایا، بٹھا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا مسئلہ تو میں پوچھنے آیا تھا، لیکن جب وہاں سے نکلا تو میں بھول گیا۔ یعنی مقصد تو غصہ دلانا تھا نا، کہ اس کو چیک کیا جائے کہ بردباری کتنی ہے اور سنجیدگی کتنی ہے، تو چیک کرنے کے لیے، امتحان کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے کہا مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن مجھے بھول گیا۔ کہتے اچھا بھائی کوئی بات نہیں، جب یاد ہے پھر پوچھ لینا۔ تو امام صاحب نے اس کو روانہ کر دیا اور جا کے سو گئے۔ تو پھر جو ہے نا وہ دوبارہ اس نے دستک دی تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر جگایا، پھر آئے۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی پھر وہ مسئلہ یاد آیا تو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ بتاؤ؟ کہتے بس اب جب دستک دی اس وقت بھول گیا۔ تو پھر کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جب یاد آئے تو پھر پوچھ لینا۔ پھر روانہ ہوا، تیسری مرتبہ آیا، اور تیسری مرتبہ آ کے دروازے پر دستک دی تو امام صاحب نے پھر اٹھے اور پھر آئے۔ اس نے کہا بھئی ابھی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا پھر مسئلہ یاد آیا تو پوچھنے آیا۔ کہتے بتاؤ؟ اب آدھی رات کو آپ بتاؤ، آپ کے پاس کوئی مولوی کے پاس، کسی کے پاس کوئی شخص آئے تو آپ اس کا کیا حشر کریں گے بتاؤ؟ ہاں، آپ تو اپنے مسئلے اپنے فائدے کے لیے ہو تب بھی نہیں سنتے، کہتے جی صبح کو آ جانا۔ لیکن یہ وہ اشخاص تھے، وہ ہستیاں تھیں کہ اللہ رسول میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ ان کے وجود سے، پیغمبر کی تعلیمات سے میں نکل گئی تھی، میں نہیں تھی ان کے اندر۔ ہاں، بس انسانیت کی بہبود، فلاح اور وہ جو چیزیں ان کو مقدم تھی، اللہ رسول اور اس کے علاوہ کوئی چیز محبوب نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں تھی نہیں۔ تو بھئی غصہ کہاں سے آتا ہے؟ غصہ تو میں سے آتا ہے۔ ہاں، یہ جو آگ کا شعلہ اندر ہے نا، میں والا، تکبر و غرور والا، یہ جب تک انسان میں ہے تو خوش اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اپنے باپ کو بھی ٹھکانے لگائے گا اور ماں کو بھی گالیاں دے گا، بھائی کو بھی دے گا، بس، اور پھر لوگوں کو کیا بتائے گا؟ دیکھو میں حق پر ہوں نا، میں تو سچی بات کر رہا ہوں نا۔ تو سچی بات تو آستے بھی کر سکتے ہو نا، گالیاں دینا کوئی سچی بات میں شامل ہے کہ کسی کو گالی دے دو یا کسی کو بدشت بول دو، یہ سچی بات میں شامل ہے، یہ حق گو ہے۔
یہ اوپر سے پھر اس کا جو شیطان ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بالکل صحیح ہے، تو غلط نہیں کر رہا، تو بالکل صحیح ہے۔ یہ شیطانیت ہے، یہ کوئی اخلاق تھوڑی ہے۔ حق بات کہتا ہے، ہاں حق بات کہو، کسی دنیا دار کو کہو تو جا کے پتہ چلے۔ یہاں حق کسی مولوی کو آگے تم بتاتے ہو جو مدرسے میں پڑھاتا ہے، جو قاری ہے، جو غریب ہے، اس کو حق کہتے ہو۔ ہاں جا کے کسی گاڑی والے کو حق کہو تو پتہ چلے کیسے ٹھیک کرتا ہے تمہیں۔ وہاں حق نہیں ہے، یہاں آ کے حق بتاتے ہو۔ یہ میں اور نفس اور شیطانیت ہے اور کچھ نہیں ہے، خوش خلقی نہیں ہے، اللہ رسول کی رضا نہیں ہے، اپنی من مانی دماغ ہے اور شیطان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حق کہنے کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے، شیطان کا چھاڑتا ہے یہ، کوئی حق کی بات نہیں ہے۔ وہ تیسری مرتبہ امام اعظم کے پاس اور فرمایا اب مسئلہ یاد ہے، فرمایا مسئلہ پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ کیا پوچھتا ہے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جو غلاظت اور گندگی نکلتی ہے، ہاں اس کا ذائقہ کیا میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ اب بتاؤ۔ ساری رات امام صاحب کو تنگ کیا اور آخر میں جو مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ یہ پوچھا کہ انسان کے جسم کی جو غلاظت ہے یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے؟ آپ برداشت کرو گے؟ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقاہت پر امت کا ہر انسان فخر کرتا ہے، کتنا بڑا فقیہ تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس نے فرمایا کہ جب تک انسان کی غلاظت جو ہے وہ خشک نہیں ہوتی تب تک تو میٹھی ہوتی ہے، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو کڑوی ہوتی ہے۔ تو اس نے پھر اور تنگ کیا، اس نے کہا آپ نے چکھا ہے کیا ذائقہ؟ ہاں گستاخی کی حد ہوتی ہے، لیکن اللہ والے کیسے ہوتے ہیں کہ اس کو برداشت کیا کریں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اندازہ کیا ہے، اور میں خود فقیہ ہوں، میں نے اندازہ کیا ہے مسئلے کے لحاظ سے کہ جب انسان کی نجاست خشک نہیں ہوتی اس پر مکھی بیٹھتی ہے، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو مکھی اس پر نہیں بیٹھتی۔ اس کا مقصد پہلے ذائقہ میٹھا ہوتا ہے پھر کڑوا ہوتا ہے، مسئلہ بتا دیا۔ لیکن ان بزرگوں کے ان بردباری سے اللہ تعالیٰ نے امت کو کیسے کیسے مسائل دیے، یہ جو بردبار ہیں تو امت کو کتنے مسائل کا ذخیرہ ملا، لیکن یہ ساری تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے وجود سے میں نکل جائے۔ یہ نبی اس لیے آئے، یہ رمضان کا مہینہ یہ جھگڑنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ میں ختم کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس گدھے کو مارنے کا مہینہ ہے۔ یہ گدھا کیا ہے؟ یہ تم یہ پورے کا پورا گدھا ہے۔ اگر اس کے اندر دل نہیں، اللہ کی محبت نہیں، ایمان اور اللہ کی رضا نہیں، تو یہ گدھا ہی تو اور کیا ہے جس کو تم پال رہے ہو، صبح شام کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، اچھا پہنا رہے ہو، گھما رہے ہو، پھرا رہے ہو، تو یہ گدھا نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے لیے تو کوئی انتظام نہیں کیا جو سوار ہے، اور یہ جو سواری جس پر تم جا رہے ہو اس کو بڑا اچھا کھلا پلا رہے ہو، اس گدھے کے اوپر چڑھ کے تم زندگی کا سفر کر رہے ہو، اس کے لیے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، اس کو گھمانا پھرانا۔ تو تم جو سوار ہو، اس پر سوار ہو کر آ رہے ہو، کبھی عالم ارواح سے نکلے، ابھی دنیا میں اس پر سوار ہو، پھر قبر میں جا کے اس کو چھوڑ کر پھر آگے سفر کرنا ہے، یہ تو سواری ہے۔ اس گدھے کے لیے سارا انتظام کیا ہے، تو نے اپنے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ مجھے بھی آگے چلنا ہے، سفر کرنا ہے؟ یہ تو سواری 2 دن تمہارے ساتھ ہے، یہ جسم 2 دن تمہارے ساتھ ہے، یہ ساتھ چھوڑ دے گا۔ انسان تو وہ چیز ہے جو اس کے اندر سے نکل ہو کر چلا گیا، اور پھر وہ اپنا سفر، اپنی منزل طے کرے گا۔ اس گدھے کو زندگی سنوارتے سنوارتے گزر گئی، اس میں گزر گئی، اور تو نے سوچا نہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس وجود کو پگھلانے گلانے اور اس دجال کو ختم کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس کو گلا کر ختم کر دو، اس کو جلا دو. اللہ کی محبت کے شعلوں سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، رمضان کے روزوں کی برکت سے، ہمدردی کی برکت سے اور اپنے وجود کو ٹھنڈا کرنے کی برکت سے، اچھے اخلاق کی برکت سے اس کو اتنا کمزور کرو کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. اس وجود میں صرف اللہ کی رضا ہے. مقصد یہ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی تو. آخر دعوانا Subscribe my YouTube channel.